آپ سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنا افسانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے افسانچے کا عنوان ہے کالی بلی۔ احمد بھائی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ روزانہ اپنی پرانی سائیکل پر ڈبوں میں ٹوسٹ اور بریڈ لاد کر گاؤں سے کچھ فاصلے پر واقع شہر جاتے اور اسے بیچ کر جو کچھ آمدنی ہوتی اس میں گزارا کرتے۔ ایک روز صبح صبح احمد بھائی سائیکل پر ٹوسٹ لے کر گھر سے نکل ہی رہے تھے کہ ان کے سامنے سے ایک کالی بلی گزر گئی۔ وہ سائیکل سے اتر کر کچھ دیر سوچتے رہے، پھر نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے۔ چوراہے پر بیٹھے کچھ نوجوان یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد احمد بھائی اپنی سائیکل پیدل کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ ان کے دونوں پیروں سے خون بہہ رہا تھا، چہرے کی خراشیں صاف نظر آ رہی تھی۔ ٹوسٹ اور بریڈ کے ڈبے بھی بے ترتیب تھے۔ چوراہے پر بیٹھے نوجوان احمد بھائی کی یہ حالت دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، ارے احمد بھائی، ابھی تو آپ یہاں سے اچھے خاصے گئے تھے، پھر اچانک آپ کی یہ حالت؟ احمد بھائی نے کہا، کیا بتاؤں، اصل میں میری سائیکل کے سامنے سے ایک کالی بلی گزری تھی جسے میں نے نظر انداز کیا۔ کچھ ہی فاصلے پر گیا تھا کہ بڑی پلیا پر ایک آٹو والے نے میری سائیکل کو ٹکر مار دی اور میرا یہ حال ہو گیا۔ ان لڑکوں نے احمد بھائی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی سائیکل اور سامان کے ساتھ انہیں گھر تک پہنچایا۔ ان نوجوانوں میں ایک لڑکا بڑا ہی شرارتی تھا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو اپنی مذاق کا نشانہ بنانے کا موقع ہی ڈھونڈتا رہتا تھا۔ لوگوں کی ہنسی اڑانا، پریشان کرنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ دوسرے دن احمد بھائی ہمیشہ کی طرح ٹوسٹ کے ڈبے سائیکل پر باندھ کر نکلے۔ وہ شرارتی لڑکا احمد بھائی کے انتظار میں ایک کالی بلی لے کر گلی میں بیٹھ گیا۔ جو ہی احمد بھائی چوک پر پہنچے، لڑکے نے چپکے سے اس کالی بلی کو ان کی سائیکل کے سامنے چھوڑ دیا۔ کالی بلی کو دیکھ کر احمد بھائی نے گھبراہٹ میں اپنی سائیکل روک دی۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ شریر لڑکا کئی دنوں تک احمد بھائی کے ساتھ یہی حرکتیں کرتا رہا۔ احمد بھائی بلی دیکھ کر گھر لوٹ جایا کرتے۔ ان حرکتوں سے لڑکا بڑا خوش ہوتا، مگر جب کافی دنوں سے احمد بھائی گھر سے نہیں نکلے تو لڑکا بے چین ہو گیا۔ کیا بات ہے، احمد بھائی دکھائی نہیں دیتے۔ پتہ چلا کہ احمد بھائی دھندے پر نہ جانے کی وجہ سے قرض دار ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی اس کالی بلی کی دہشت سے وہ بیمار بھی پڑ گئے ہیں۔ وہ اسے بلا سمجھ رہے تھے۔ اس کی نوست سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس گئے تو اس نے احمد بھائی کو بتایا کہ ان پر کسی بدروح کا اثر ہے۔ جب تک اس سے چھٹکارا نہیں ملتا وہ یوں ہی پریشان رہیں گے، اس میں ان کی موت بھی ہو سکتی ہے، پورا علاج کرانا پڑے گا اور اس میں پیسے بھی لگیں گے۔ احمد بھائی ویسے ہی اس کالی بلی کی وجہ سے دہشت میں تھے۔ اب جھاڑ پھونک والے بابا کی باتیں سن کر وہ بستر سے لگ گئے۔ علاج کے نام پر بابا نے احمد سے خوب پیسے اینٹھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی بیچ ڈالے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب تو احمد بھائی چلنے پھرنے کے لائق بھی نہیں رہ گئے۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ احمد بھائی کی یہ حالت دیکھ کر شرارتی لڑکے کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے احمد بھائی کی غلط فہمی کو دور کرنے کی ٹھانی۔ دوسرے ہی دن چوراہے پر بیٹھے تمام لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر احمد بھائی کے گھر گیا۔ ساتھ میں وہ کالی بلی بھی لیتا گیا۔ احمد بھائی اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ شرارتی لڑکے نے احمد بھائی کو سمجھایا کہ آپ پر کسی بدروح کا سایہ نہیں ہے۔ جو کالی بلی آپ کے آڑے آتی تھی وہ بلی میں جان بوجھ کر چھوڑا کرتا تھا۔
सिर्फ आपको सताने के लिए मैं ये मजाक किया करता था। देखो यही है ना वो काली बिल्ली। अहमद भाई उस बिल्ली को देखकर चौंक गए और बोले, हाँ हाँ यही तो है वो मनहूस काली बिल्ली। क्या ये सच है? कहीं आप लोग मुझसे फिर कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? शरारती लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ यही है वो काली बिल्ली। अहमद भाई की आंखें चमकने लगी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ। वो जोश के साथ उठकर बैठ गए, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपनी बीवी को आवाज दी, बेगम सबके लिए चाय बनाओ, देखो अब मैं बिल्कुल अच्छा हो गया हूँ। तमाम लड़के बहुत खुश हुए। चाय पीने के बाद वो शरीर लड़का जिसका नाम आबिद था, भाइयों अहमद भाई बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गए हैं। अभी वो कुछ अरसे तक अपना कारोबार नहीं कर सकेंगे। इसके इलाज और मुआवजा के लिए भी उनको कुछ रकम दरकार होगी, इसलिए हम सब मिलकर उनकी मदद करें। आबिद एक खुशहाल घराने का लड़का था, उसने अच्छी खासी रकम देने का वादा किया। दूसरे लड़कों ने भी अपने तौर पर पैसे इकट्ठे किए और अहमद भाई को दे दिया। जब अहमद भाई सेहतमंद हुए तो लोगों ने उनको गांव में ही एक मुनासिब जगह देकर एक दुकान शुरू करवा दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ का खरीदार बनवा दिया। इस दुकान में रोजमर्रा की जरूरत का सामान मिलने लगा। लोगों के ताउन और खास तौर पर आबिद की तवज्जो से दुकान खूब चलने लगी। कुछ ही अरसा बाद अहमद भाई का शुमार गांव के पैसे वाले लोगों में होने लगा। वो हज करके भी आ गए और खैर से अब हाजी अहमद सेठ कहलाते हैं। दुकान के गल्ले पर गद्दी लगाए बैठे रहते हैं। वहीं दुकान के एक कोने में एक तंदुरुस्त काली बिल्ली हर आने जाने वाले को टुकुर टुकुर तकते रहती है।